ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت قرآن کریم کی ایک مختصر صورت جو تقریباً ہر ایک کو ہی یاد ہوگی، پارے 30 کی یہ صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس کے اندر جو عبادت کرے گا گویا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر لگایا جائے تو کتنے سال ہوں گے؟ تقریباً اس کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کی عمر 83 سال یا 80 سال یا 60 سال یا 50 سال؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کس کی عمر کتنی ہوگی۔ اب جس کی عمر جتنی ہو گئی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، لیکن اگلی عمر کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کب تک رہے گا۔ اگر کسی کے 20 سال عمر ہو گئی ہے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ آئندہ کتنا رہے گا۔ 1 سال بھی رہ سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی رہ سکتا ہے، اور آگے 50 سال بھی رہ سکتا ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی عبادت کرنا چاہے، پیدا ہونے سے لے کر 83 سال کی اگر اس کو مثال کے طور پر عمر مل گئی تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو مکمل پورے 83 سال عبادت کرے گا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ 83 سال اگر کسی کو عمر مل جائے تو اس کے اندر پہلے 15 سال تو اس کے وہ ہیں جو بچپن کے ہیں، جس کے اندر اس کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ اور کوئی عبادت فرض ہے۔ نماز پڑھے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو 15 سال اگر نکال دیے 80 سال میں سے تو اس کے جو ہے 65 سال عمر بچ گئی۔ تو پھر 65 سال میں سونے کا زمانہ بھی ہے اس کا، ہر دن کتنے گھنٹے سوتا ہے، اگر اس کو بھی ایک 20 سال سونے میں گزار دیا تو اس کے بچے 45 سال۔ پھر 45 سال میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ عبادت کرتا رہے، کبھی اس کے اچھے صحت کے دن بھی ہوتے ہیں، بیماری کے دن بھی ہوتے ہیں، سفر کے دن بھی ہوتے ہیں، خوشی کے دن بھی ہوتے ہیں، پریشانی کے دن بھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پورے 45 سال عبادت کر سکے۔ لیکن اللہ کا انعام ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی ایک رات اگر کسی کو مل گئی تو گیا اس نے 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزار دی۔ اس سے بڑا اور کیا فضل چاہیے؟ اللہ نے اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ
فضیلت بخشی ہے اور یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کی عمر کم ہے اور اجر بہت دیا۔ پچھلی امتیں کسی کی عمر تھی 500 سال تک، کوئی رہا 900 سال تک، کوئی رہا 1000 سال تک، کوئی 1500 سال تک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 500 سال زندگی گزارا۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی، نوح علیہ السلام کی 1000 سال سے زیادہ زندگی ہوئی۔ لیکن اس امت کی جو عمر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے، یعنی اکثر لوگوں کی جو عمر ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی۔ اس کے اگر کوئی قرآن وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، وہاں تک بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں۔ اب تو پڑھتا میں نہیں بیٹھ سکتا بول کے پیچھے بیٹھتے، بوڑھے پوری ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، نوجوانہ تراویح پڑھو بولے تو رکوع تک بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے گیم کھیلتے بیٹھیں گے، موبائل کھیلتے بیٹھیں گے، چونکہ مکمل ٹھہر کے تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ رکوع ہوا وہ دوڑ کے آ کے ٹھہریں گے۔ لیکن جو بوڑھے لوگ ہیں، باپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا، بیٹا بیٹھ کے پڑھ رہا، پوترا سو کے پڑھ رہا، میرے سے نہیں ہوتا، میں ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے، ہماری طاقتیں ایسی ہیں، آج کل غذا بھی ویسی ہے، ہماری طاقت بھی ویسی ہے، اور ساری چیزیں ہی جو ہے ڈپلیکیٹ ہیں، یعنی کوئی پاورفل نہیں ہے۔ زہر کھائے تو بھی نہیں مر رہے، زہر میں بھی ڈپلیکیٹ زہر آ رہا۔ تو ایسی حالت آج کل ہم لوگوں کی ہے، تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ 60-80 سال تک ہم بھی جو ہے زندہ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ اگر رہے تو عبادت کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت بخشی اور ایسے موقع عنایت فرمائے کہ اگر وہ موقع اس نے غنیمت جان کر کے اس میں عبادت کر لے اور تھوڑی سی مشقت کر لے، محنت کر لے اور اس کی قدر کر لے، تو اللہ تعالیٰ 83 سال کی عمر کی اس کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں آدمی عبادت کر لے اور لیلۃ القدر اس کو حاصل ہو گئی۔ اور اگر کسی کو ہر سال حاصل ہو رہی، ہر سال ہو رہی، اگر کسی کو زندگی میں 10 لیلۃ القدر مل گئے تو اس کا حساب آپ خود لگا لیجئے، میں نہیں لگاؤں گا۔ ایک ہی لیلۃ القدر کا اس کو 83 سال 4 مہینے کا حساب ہے۔ اگر اس کو 10 مل گئے تو پھر اور کتنا ملے گا، اگر کسی کو 20 مل گئے تو اور کتنا ثواب ملے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس میں جو ہے عبادت کر لیں۔ تو آج پہلی تاقرات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں ہے۔ تاقراتیں کتنی آتی ہیں؟ ایک عشرے میں 5 تاقراتیں آتی ہیں۔ آج 21 ہے تو 21، 23، 25 اور 27 اور 29، یہ 5 تاقراتیں ہیں۔ پورے سال کے 360 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 تاخراتوں کے اندر لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے۔ بقیہ جو ہے ہم کو اتنا نہیں کہا کہ کرو، کتنا مشکل ہو جاتا تھا، تو 5 رات کو وہ بھی بتا دیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کو بتائی جاتی ہے تو مقصد ہوتا ہے اس کو دینا، کوئی چیز دینا ہے تبھی اس کو بتایا جاتا ہے، اگر نہیں دینا ہوتا تو بتایا نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر بندوں کو مل جائے، اس کی فضیلت حاصل ہو جائے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ 5 تاخراتوں میں تلاش کرو۔ تو فکس کیوں نہیں کرے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فکس ہو جانا چاہیے تھا، آج 21 ہے تو آج ہی رہنا تھا، لیکن اس کے اندر اگر فکس کر دیتے تو بہت بڑا نقصان تھا۔ فکس نہیں رہنے سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ 5 تاخراتوں کے اندر ہم کو معلوم نہیں کہ کس رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، تو یہ 5 راتوں میں ہر آدمی تلاش کریں گا۔ آج ہے کہ کیا ہے کہ بلکہ پوری رات عبادت کر لیں گا، آج ہے سمجھ کے تہجد پڑھ لیں گا، آج ہے بلکہ کوئی گناہ نہیں کریں گا۔ پھر 23 کو پھر سوچیں گا بھائی 21 کو تھی کہ نہیں کہ آج ہوں گی، بلکہ پھر عبادت کریں گا، پھر اسی طرح 25 کو کرے گا، پھر اسی طرح 27 کو کرے گا، پھر
تو تلاش شب قدر کے لیے 5 راتوں میں عبادت کریں گا تو 5 راتوں کی عبادت کا ثواب الگ ملے گا اس میں۔ اگر آج فکس ہوتی 21 تاریخ کو فکس ہے تو جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اگر ان کی اس رات میں گناہ میں زندگی گزر جاتی تو ان کے لیے محرومی کا اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی رات آج گزری اور آج پی کے پڑا ہوا ہے، آج سو کے پڑا ہوا ہے، آج ہی سفر یاد آیا۔ اور اگر کوئی رات فکس کر دیتے تو اسی دن دشمنان اسلام کو ایسا آفر رکھتے کہ آپ عبادت کرنے کے بجائے جا کے وہاں لائن میں ٹھہرتے۔ جو آج کی لائن میں وہاں پر آ کے ٹھہرا اس کو اتنا لون مل رہا تو پوری رات جا کے وہ لون کے واسطے ٹھہرے رہیں گے۔ بینکوں کے اوپر لکھے ہوا رہتا ہے یہاں پر سونے پر لون دیا جاتا ہے، ایک جنا بسترا ڈال دیا وہاں جا کے، سو گئے تو لون ملتا سمجھ کے، ارے سونا رکھے تو ملتا، بولے تو انہیں سو گئے تو ملتا سمجھ کے وہاں سو رہا دیوانہ۔ تو دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کا نقصان ہو جائے، تو آج اگر فکس ہوتی کوئی 1 تاریخ کے اندر تو وہ اسی تاریخ کو کوئی آفر ہوتا، جیسا کوئی بولے سونا فری ہے لاک ڈاؤن میں، تو بہت خوش ہو گئے عورتیں، سونا فری ہے کہتے بول کے۔ ابھی پوری خبریں نہیں بول رہا، ابھی خالی اتنا بولا انہیں سونا فری ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، بولتے ہی ہاں بول کے خوش ہو کے غور کر کے سنے بھائی کیا کہ کیسا ہے، کہاں ہے، کون سے دکان پہ ہے، کون سے شاپ پہ ہے، بلکہ سن رہی تو اس کے بعد بولے دن میں سو رات میں سو جب چاہو سونا فری ہے۔ تو ایسے آفر اگر آ گئے اور رات اگر اس کی نکل گئی تو بہت افسوس ہوتا کہ رات اتنی قیمتی تھی اور گزر گئی، پھر زندگی بھر پچھتاتے تھے۔ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا کہ آج ہے کہ کل ہے کہ پرسوں ہے کہ اس وقت ہے، اس وقت ہے، اس وقت ہے۔ آدمی اس کی کوشش کرتا تو اس کو ہر رات کے جگنے کا ثواب الگ ملتا اور لیلۃ القدر ملنے کا ثواب الگ ہوتا۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو لیلۃ القدر کی یہ رات کی فضیلت دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ اور مفسرین نے اور کچھ باتیں لکھی ہیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں اور ہمارے لیے بہت غنیمت ہے یہ موقع کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو طاق رات شب جمعہ کی آتی ہے اس میں یقینی طور پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہی شب قدر ہو۔ تو آج شب جمعہ بھی ہے، کتنی فضیلتیں آج ملی ہوئی ہیں۔ ایک تو پہلی طاق رات ہے، دوسرے شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ بولے تو کل جمعہ ہے اور آج جمعرات کی رات ہے، تو اس کو شب جمعہ بولتے ہیں۔ جمعہ جو ہے مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور مغرب پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہر اسلامی دن جو ہوتا ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور جو انگریزی دن ہوتا ہے وہ رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت رات کے 12 بجے پٹاخے اڑاتے ہیں اور کوئی بھی مغرب کے بعد نہیں اڑاتا نئے سال کی مبارکبادی کے لیے۔ تو مغرب سے دن شروع ہوتا ہے، تو آج شب جمعہ ہے۔ آج کی رات میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے، پہلے تو موت کا نام لیے تو ڈرتے ہیں، مول صاحب سب باتیں بولو جی، مول صاحب موت کا نام نہ کھولو، بہت ڈر ہوتا ہوں۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ موت کا نام لیے تو مرتے ہیں اور نام نہیں لیے تو نہیں مرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ان بولا تھا کہ میں موت سے بہت ڈر ہوتا ہوں، موت کا نام مت لو۔ تو وزیراں پوچھے بھئی اگر آپ کو کسی کی موت ہو گئی تو کیسا اطلاع دینا؟ تو بولے اگر کسی کا انتقال ہوا تو بولو پیدا ہوا، بولو میں سمجھ جاتا ہوں مریا بولے۔ تو ایک آدمی بھاگ لیتے آیا، بادشاہ بیٹھے ہوا تھا اور ایک بادشاہ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے ایک وزیر آ کے بولا کہ بادشاہ سلامت ہمارے ابا پیدا ہوئے۔ پریشان ہوئے، ان تو سمجھ گیا، لیکن جو دوسرے ملک کا بادشاہ تھا ان پریشان، اس کے باوا پیدا ہوئے تو ان کیسا اب پیدا ہوئے، تو ان پہلے سے کیسا پیدا ہوا؟ تو ان پریشان ہو کے اس سے پوچھا تو پیدا ہوا کہ نہیں؟ بولے میں پیدا نہیں ہوا۔ ان بیٹھ کے نہیں پیدا ہوا بول رہا، اس کے باوا اب پیدا ہوئے، یہ ہے مسئلہ کیا؟ پریشان ہو کے سمجھا کہ یہاں کے وزیراں اور یہاں کی عوام پاگل ہے شاید، بادشاہ تو ہوشیار ہوں گا، بلکہ بادشاہ کو پوچھا بادشاہ سلامت آپ پیدا ہوئے کیا نہیں؟ انہوں نے بولا میں بھی نہیں پیدا ہوا، ان بھی بیٹھ کے نہیں پیدا ہوا۔ اس کو وہ کوڈ نہیں معلوم تھا کہ یہاں اس کا موت کو جو ہے پیدائش کی طرف یہ کرتے ہیں۔ تو موت سے لوگ بہت گھبراتے ہیں۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ موت تو
یقینی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس وقت ہماری موت آئے، کامل ایمان کے اوپر آئے، زبان پر کلمہ ہو، آپ کی اللہ کی کامل رضا ہو، اور جمعہ کا دن ہو۔ جمعہ کے دن اگر کسی کو موت آ جائے تو عذاب قبر سے حفاظت ہوتی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے میدان میں محشر میں جمع ہونے تک تو اللہ عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس کے بعد حساب لیں۔ ہم تو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ پہلے معاف کرے تو پورے ہمیشہ کے لیے معاف کریں۔ ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن مرنے سے عذاب قبر نہیں ہوتا، تو اب دعا کرے ہر جمعہ، اللہ میری موت جمعہ کو دے۔ بچے دیکھے منگ رہے موت مگر مر رہے نہیں، بول کے اوپر سے رسی چھوڑے، گردن میں ڈال کے کھینچیں گے ان کو۔ لیکن آدمی جو تیاری کر کے رہتا انہیں مرنے کے واسطے تیار رہتا، لیکن بولنا آسان ہے، لیکن مرنے کا وقت آیا تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اب بڑے میں دعا کر رہے ہیں اور اوپر سے رسی آ رہی گردن میں پھنسنے کے واسطے، انہوں دیکھے کہ موت کا فرشتہ بیچارہ شاید، بول کے نہیں اللہ میاں نیکسٹ فرائیڈے کو دیکھیں گے اپنا کو۔ تو ایسا نہیں رہنا، تیار رہنا، لیکن اللہ سے دعا کرنا کہ ایمان کامل کے ساتھ موت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، یہ جمعہ کی شب بھی ہے اور پہلی طاق رات بھی ہے، اور ایک چیز اس کے اندر فضیلت کی یہ حاصل ہو گئی کہ آج آپ کے پاس قرآن بھی ختم ہوا ہے۔ قرآن کی ختم کی بات کی بھی جو مجلس ہوتی ہے وہ مقبول مجلس ہوتی ہے، اور جمعہ کی شب کی بھی مجلس جو ہوتی ہے وہ مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں، اور پہلی طاق رات ہونے کی وجہ سے بھی یہ مقبول موقع ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی قدر کریں اور اس کو ضائع نہ کریں۔ جس کا رمضان پورا صحیح گزرتا ہے، اللہ اس کا پورا سال صحیح گزارتے ہیں۔ رمضان جیسا گزرا پورا سال گزرا، جس کا رمضان صحیح گزرا اس کی پوری زندگی صحیح گزرتی ہے، اور جس کی عید صحیح گزر گئی اس کی موت کے وقت ویسا معاملہ ہوگا جیسے عید کے دن ہوتا ہے کہ آدمی خوشی خوشی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ موقع پر قدر کریں۔ تو ختم قرآن ہو گیا ہے، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ایک سنت پہ عمل ہوا کہ قرآن ختم ہوا لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ تراویح کو باقی رکھنا ہے 29 رمضان تک، جب تک چاند نظر نہیں آتا شوال کا، اس وقت تک ہم کو تراویح کے 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے اور سنت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ ایک سنت پہ عمل ہو گیا، بہت ہی مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مکمل سنا، ورنہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ اس سال کے حالات کی وجہ سے ان کو نہ تو قرآن نصیب ہوا نہ تو تراویح نصیب ہوا۔ بہت ہیں، راستے میں آپ نکلیے اتنے لوگ پھر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھو کہ نماز پڑھے یا تراویح پڑھے، انہوں بولے نماز ہمارے کو وہی پڑھنا بہت مشکل ہے۔ 10 سورے یاد ہیں کیا پوچھے تو بہت سارے ایسے ہیں کہ 10 سورے بھی یاد نہیں، علم ترا سورہ ناس کا۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے، امام کے پیچھے پڑھتے تھے ہمیشہ، اور اب اکیلے پڑھنے کا موقع آیا تو پوری نماز نہیں آتی، نہ ثنا معلوم نہ تحیات معلوم۔ ایک بچے کو پوچھے مول صاحب ثنا آتی کیا، پوچھے، بولے شادی سے پہلے آتی تھی اب نہیں آ رہی۔ انہوں ثنا بولے تو ان کا خیال دوسری طرف جا رہا، نہ ثنا معلوم ہے نہ تحیات معلوم ہے نہ 10 سورے یاد معلوم ہے، نہ سجدے میں کیا پڑھنا معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھتے تھے، اور پیچھے پڑے تو بھی ایسا پیچھے پڑھتے تھے امام صاحب کے ناک پہ دم کرتے تھے، ایسا پیچھے پڑے ہوئے۔ لیکن اب اکیلے پڑھنے کا موقع آیا تو نماز ہم کو نہیں آتی، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، ادھر ادھر کر رہے۔ لیکن یہاں پر جتنے لوگ ہیں بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو قرآن بھی ملا اور تراویح بھی ملی۔ اب آگے اہتمام کریں۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو انہیں قرآن دیتا ہے۔ بے زبان آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو آدمی زبانی یاد کر سکے۔ اسکول میں بچوں کو اگر کوئی سبجیکٹ کا ایک جو ہے پیپر یاد کر کے آؤ تو بعینی ہی ویسا یاد نہیں کر سکتا جیسا بک میں ہوتا ہے۔ بچے دن بھر رٹ رٹ کے پریشان رہتے ہیں، اور ٹیچروں کا ایسا خوف رہتا ہے کہ رات میں بجگ کے وہی پڑھتے رہتے ہیں، نیند میں سے بھی اٹھے تو وہی پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی ویسا یاد نہیں ہوتا جیسا کتاب میں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ نے ایسا نازل فرمایا ہے کہ جو بندہ یاد کرتا ہے پورا قرآن بعینی ہی ایک نقطہ آگے پیچھے کرے بغیر یاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے تو ان کو پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے۔ بندوں کے لیے جب
بخشش چاہتا ہے تو تحفے میں انہیں رمضان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رمضان دیتے ہیں تحفے کے اندر۔ تو ہم کو رمضان بھی ملا اور قرآن بھی ملا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو انہیں نہ تو رمضان ملتا نہ قرآن ملتا۔ ہم کو دونوں چیزیں ملیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، ورنہ بیان تو بہت لمبا چوڑا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جب کہ آپ کو کھانے کا تقاضا بھی ہو اور پھر لمبی آپ نے تراویح بھی پڑھی ہے اور روزہ بھی رکھا ہے دن بھر اور کام کر کے تھکے ہوئے بھی ہیں، ایسے وقت میں اگر ہم لمبا بیان کریں گے تو ہم خالی بولتے رہنا پڑتا، آپ سے منڈی ہلا لیتے رہتے ہیں، کیا بولے، اس کے بعد پوچھتے رہتے کیا بول رہے تھے، ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم کو تو خالی بھوک کی طرف تھا، رخ میرا دیکھ کی طرف، بس ایسی تھا، کیا بولے ہم کو نہیں سمجھ۔ اسی لیے لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ہے کہ آج تاخرات ہے، اس کی ہم قدر کر لیں۔ اور اللہ نے اتنا بھی ہمارے اوپر انعام کیا ہے کہ کوئی مخصوص گھڑی نہیں رکھی، لیلۃ القدر کے لیے مخصوص گھڑی نہیں رکھی کہ رات کے 12 بجے ہمارا دروازہ کھلیں گا، جو رات کے 12 بجے منگلیاں 1 بجے ہمارا ڈور جو ہے کلوز ہو جائے گا، ایسا ہے؟ آپ کا یہ کارخانہ تو ہو سکتا ہے، جس کو مال لینا ہے یہ وقت آؤ، اگر کسی کو مال نہیں لینا ہے وہ وقت نہیں ملتا ہم کو، لیکن اللہ نے لیلۃ القدر کے لیے یہ انعام رکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا حتیٰ مطلع الفجر، یہ رات کی برکت جب تک فجر کا وقت ہو جائے گا، سحر کا وقت جب تک ہوگا، جب تک رہیں گا، پوری رات میں جب بھی اگر کوئی آدمی اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، اللہ اس کو رات کی عبادت کا ثواب دے۔ پوری رات جگنا نہیں، جاگنے کی رات ہے بولے تو بھاگنے کی رات سمجھ رہی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، کہاں جا رہی، چلو اسٹیشن کو جا کے چائے پئیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، نہیں جگنا ہے کہتے نیند آ رہی ہے بیٹھے تو گھر میں گلی ڈانڈول کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، بلکہ روڈوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب تو لاک ڈاؤن ہے، ورنہ پورے ہمارے نوجوان ایسا نکلتے تھے کہ غیر مسلموں نے شکایت کی کہ یہ تمہاری کون سی مغفرت کی رات ہے، ہمارے لیے تو جہنم کی رات دکھ رہی صاحب، گھر کے لائٹاں پھوڑے وہ پوڈاں پھوڑے وہ دروازوں میں کھٹکھٹا مار کے بھاگ رہے ہیں، وہ بیلا مار کے بھاگ رہے ہیں، کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ مغفرت اوپر سے بھیج رہا اور انہوں بول رہے ہیں ہمارے کو اس کی خواہش نہیں ہے، ہم کو تو دوزخ کی آگ میں جانا ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قدر کریں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، آج لیلۃ القدر کی جو ہے پہلی تاخرات ہے، ہو سکتا ہے آج تاخرات میں لیلۃ القدر بھی ہو، تو ہم چاہیے کہ اس کی عبادت کر کے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ آج اگر لیلۃ القدر ہے تو ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بس اسی باتوں پر ہم کو چاہیے کہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا